اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آف نالج کے دوستو السلام علیکم۔ جلال الدین خازم شاہ اور اس کی سلطنت۔ علم و فن کا مرکز بغداد، جہاں سے سائنس، فلسفہ، مذہب، فقہ، صرف و نحو وغیرہ جیسے مختلف علوم کے بنیادی اصول وضع کیے گئے۔ بغداد، جو اہل اسلام کا مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا، اس دور میں اپنی طاقت کھو بیٹھا تھا۔ اس کی علمی اور فکری بنیادیں بے عملی کے باعث مخدوش ہو رہی تھی اور مفاد پرستوں اور نام نہاد دانشوروں نے عوام کو یعنی بحثوں اور مناظروں میں مشغول کر رکھا تھا۔ دوسری جانب چنگیز خان اپنی فوج کے ٹڈی دار لشکر سمیت چین کے علاقوں سمرچائی اور سنگیانک کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینے کے بعد سلطنت خوارزم کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطنت خوارزم اور بغداد میں آپس کی باہمی رنجشیں موجود تھیں، لیکن اہل دانش اور اہل فہم یہ چاہتے تھے کہ چنگیز خان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ مسلمان اپنی باہمی رنجشوں کے باوجود متحد ہیں اور اس کے خوارزم پر حملہ کی صورت میں حکومت بغداد خازم شاہ کا ساتھ دے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ چنگیز خان نے مقابلے کی تیاری کی اور خازم شاہ کے خلاف حملے کے لیے آن موجود ہوا۔ منگول سپاہی شمال سے جنوب کی طرف ایک آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ترکستان کی وسیع و عریض چراگاہوں سے ہندو کش کے دروں تک پہنچ چکے تھے۔ تمام راستے وہ مار داڑ کرتے اور لڑتے مرتے چلے آئے تھے۔ جانوروں کی کھالوں میں ملبوس ایک افق سے دوسرے افق تک پھیلے ہوئے خونخوار وحشیوں کا ایک بے کران سمندر تھا۔ ان کے فولادی ہتھیاروں پر سورج کی کرنیں اس طرح پڑ رہی تھی کہ ان کے نیزوں کی انیاں چمک اٹھتی تھیں اور آنکھوں کو کھیرا کیے دیتی تھیں۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گرج سے زمین کا سینہ دہر رہا تھا۔ شمال کی طرف آسمان گرد کے ایک طوفان میں لپٹا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ لوگوں میں دہشت پھیل گئی کہ منگول آ رہے ہیں، منگول آ رہے ہیں، اپنے جلوں میں قیامتیں سمیٹے ہوئے منگول آ رہے ہیں۔ خوارزم ترکستان کا ایک اہم خطہ ہے جس کا اہم شہر خیوا ہے۔ یہ دریائے جیہوں کے غزنی کنارے پر بحیرہ ہرال سے 140 میل جنوب میں، مرو سے 280 میل شمال اور بحیرہ حزر سے 400 میل مشرق میں واقع ہے۔ اس علاقے کے جنوب کی طرف پروان کے مقام پر جلال الدین نامی ایک باہمت نوجوان ایسا بھی تھا جس نے اپنے جنگی گھوڑوں کی پھرتی اور اپنی تلوار کی دھار کو آزماتے ہوئے ان سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر دیا۔ یہ نوجوان 1199 میں پیدا ہوا۔ اس کا نام مینگو بردی کنیت جلال الدین اور اس کا لقب بابو مظفر تھا۔ اس نوجوان نے 1220 سے لے کر 1231 تک سلطنت خازم شاہ پر حکومت کی تھی۔ چنگیز خان 700 سال قبل کا یہ جنگجو جس نے قتال اعظم، قہر خدا اور جنگجوئے کامل کے لقب پائے تھے، جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرتا تو اس کا سفر میلوں نہیں بلکہ عرض بلد اور طول بلد کے پیمانوں پر ہوتا تھا۔ اس کے راستے میں جو شہر آتے اکثر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے، دریاؤں کے رخ بدل جاتے تھے، صحرا کے صحرا سراسیما اور لبے مرگ پناہ گزینوں سے بھر جاتے تھے، اور اس کے گزر جانے کے بعد ان علاقوں میں جو کبھی آباد ہوا کرتے تھے، بھیڑیوں اور کرگسوں کے سوا کوئی زندہ مخلوق نہ ہوتی تھی۔ چنگیز خان اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف اس کے ذاتی محافظ دستے کے سپاہی تھے جو بیشتر جنگوں میں زور آزمائی کر چکے تھے۔ وہ اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تھا۔ یہ وہ گھوڑا تھا جس کا سلسلہ نسب اس اعلیٰ ترین گھوڑے سے جا ملتا ہے جس نے چین کی عظیم فصیل کو طے کیا تھا۔ اس وقت چنگیز خان کن کن ادوار سے نہیں گزرا تھا۔ 13 برس کی عمر میں جب اس نے سیاہ گھوڑے کی ایک چھوٹی سی فوج کی کمان ہاتھ میں لی تھی، اس وقت سے آج تک جب کہ اس کے سرخ مائل بالوں میں سفیدی جھلک آئی تھی، اس کی چھوٹی نیلی آنکھوں نے خون کے سمندر بہتے دیکھے تھے اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی موت سے پہلے وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا۔ اس وقت بھی جو ریش شاہی ممالک کا 3/4 علاقہ اس کے زیر نگی تھا، صرف یورپ اور مشرق وسطیٰ کی حکومتیں اس کی سلطنت سے باہر تھیں۔ چنگیز خان آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک شہر کی دیوار پر پڑی۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور یک لخت اس کے گھڑ سوار فوج نے اپنے اپنے گھوڑے روک لیے۔ اسی کے ساتھ ہی زمین کی گرد آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو گئی اور اس چھٹتی ہوئی گرد کے دندلکے میں اس کی سپاہ نے اس شہر کو دیکھا۔
چنگیز خان نے کہا یہ چند دنوں میں تباہ کر دیا جائے گا، پہلے اس کو نظر آتش کیا جائے گا، اس کے بعد پورے شہر کے مسمار شدہ ملبے پر اس طرح حل چلا دیا جائے گا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا، اور پھر یہاں ہری بھری گھاس اگے گی اور یہ علاقہ خدا کی پیدا کی ہوئی زمین کی طرح ہو جائے گا۔ یہ شہر جو کسانوں اور تاجروں نے اپنے لیے آباد کر لیے ہیں، یہ دم گھونٹ دینے والے شہر خدا نے دنیا کو ہری بھری گھاس کے لیے پیدا کیا تھا، وہ گھاس جو ہمارے گھوڑوں اور مویشیوں کی خوراک بن سکتی ہے۔ جب میں اس علاقے کو عبور کر لوں گا تو یہ شہر ایک بار پھر ایک چراگاہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب جلال الدین کو چنگیز خان کے لشکر کے پہنچنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ براہ راست گفت و شنید کے لیے چنگیز خان کی طرف ہاتھ میں صلح کا پرچم لے کر روانہ ہوا۔ چنگیز خان کی فوج کے ایک افسر نے شہر کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے 3 اشخاص عارضی صلح کا سفید پرچم اٹھائے بڑھتے آ رہے تھے۔ چنگیز خان مسکرایا کہ ان لوگوں سے تو لڑنا بھی نہیں پڑے گا، وہ تو پہلے سے ہی ہتھیار ڈالنے پر تیار معلوم ہوتے ہیں۔ تینوں سوار اس وحشی لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک اس میں سے ایک سوار نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا اور تیزی سے شہر کی طرف چل دیا۔ منگولوں میں ایک سنسنی دوڑ گئی، باقی دونوں آدمی اپنا پرچم اٹھائے بڑھ رہے تھے۔ آخر وہ بالکل اس فوج کے سامنے آ گئے اور چنگیز خان کی فوج سے ایک کمان کے فاصلے پر رک گئے۔ منگول سردار اپنے محافظ دستے اور 5 ترجمانوں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے ان دونوں کا خیر مقدم کیا۔ ان دونوں میں سے ایک شخص ایرانی فوج کا ایک معمولی سپاہی تھا۔ چنگیز خان نے آنکھ کی اشارے سے اسے رخصت دیتے ہوئے اپنی توجہ دوسرے آدمی کی طرف مبذول کی۔ یہ شخص ایک جانباز نوجوان تھا جس کی شخصیت نہایت مسحور کن تھی۔ وہ عربی لباس میں ملبوس تھا اور اس کی لمبی اور ستواں ناک اور لمبی مونچھوں نے اس کو اور بھی زیادہ باروب بنا دیا تھا۔ وہ سفید رنگ کے ایک خوبصورت تازی گھوڑے پر سوار تھا۔ چنگیز خان نے اس سے سوال کیا، تو تم نے اپنے ساتھیوں کی موت کا فیصلہ کر کے کچھ اچھا نہیں کیا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ چنگیز خان نے اس سے پوچھا۔ جلال الدین بولا، کیوں نہیں، چنگیز خان سے کون واقف نہیں، اور میرا نام جلال الدین ہے، میں سلطان خازم شاہ کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ جلال الدین نے اپنا تعارف کراتے ہوئے دریافت کیا، تو آپ کا میرے شہر کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ چنگیز خان نے اپنا پسندیدہ جملہ دہرایا، اے ترک سردار، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان پر صرف ایک سورج، کائنات میں صرف ایک خدا اور دھرتی پر صرف ایک خان ہے، یعنی میں تموجن ہوں جو صحرائے گوبی کا بیٹا ہوں، جو منگولوں کا سردار اور نصف سے زائد دنیا کا مالک ہوں۔ اگر تم یہ حقائق تسلیم کر لیتے ہو کہ تم میرے وفادار بن کر رہو گے تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا، لیکن اگر تمہارے لوگوں نے ذرا سی بھی مزاحمت کی یا نافرمانی یا حکم عدولی کی کوشش کی تو میں تم سب کو تہس نہس کر دوں گا اور تمہاری ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جائیں گی۔ جلال الدین نے ایک حقارت امیز نگاہ چنگیز خان پر ڈالی اور کہا، اے لشکر زریں کے سپہ سالار، ہم اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ کے سامنے سر باسجود ہونے کے بعد ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، اور تم ہم جیسے لوگوں کو صرف 2 راستے بتا رہے ہو، یعنی غلامی یا موت۔ چنگیز خان بولا، وہ بھی اس شرط پر کہ تم بغیر لڑے ہمیں اپنا علاقہ حوالے کر دو، لیکن اگر تم نے 1 دن کی دیر کی تو تمہاری فوج کے تمام سردار اور افسران مار دیے جائیں گے، اگر 2 دن کی دیر ہوئی تو پوری فوج ختم کر دی جائے گی، اور اگر 3 روز تک ہتھیار نہ ڈالے گئے تو تمام عورتیں اور بچے فنا کر دیے جائیں گے، اور اگر مزاحمت میں 4 دن لگ گئے تو تمہاری شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور جہاں رہنے والی ہر جاندار مخلوق کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہیں رہیں گے، اور اس کے بعد چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم سب کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا جائے گا تاکہ ہر شخص دیکھ سکے کہ چنگیز خان کے مخالفوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جلال الدین نے بہت افسردگی سے جواب دیا، میں یہ سب پہلے ہی جانتا تھا لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا۔ خوب کہا، تو کیا اب تم ہتھیار ڈال رہے ہو؟ چنگیز خان پر امید آواز میں بولا۔
اس ایرانی النسل ترک سردار کی بے خوفی اور بہادری نے اس کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ چنگیز خان اب بوڑھا ہو چکا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر اس طرح ایک ایک علاقے کے لیے اسے وقت ضائع کرنا پڑا تو وہ پوری دنیا کو بھلا اپنی زندگی میں کس طرح فتح کر سکے گا۔ جلال الدین نے جواب دیا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، جب تک میرے جسم میں جان اور دم میں دم باقی ہے میں تمہارے آگے ہرگز سرنگوں نہیں ہوں گا۔ میں اپنی قوم کی آزادی اور بقا کے لیے تازیست جنگ کروں گا اور پھر اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی کہ ہم میں سے کون بہتر جنگجو تھا۔ چنگیز خان نے اشارہ کیا اور سینکڑوں کمانیں جلال الدین کی طرف تن گئیں اور ہزاروں تیر انداز جلال الدین کا سینہ چھلنی کرنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ چنگیز خان نے پھر کہا، اے ترک نوجوان، تم نے یہاں آ کر سخت بے وقوفی کی، اب ہمارے لیے تمہیں یہاں تنہائی میں مار کر تمہاری فوج کو سردار سے محروم کر دینا نہایت آسان ہو گیا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ ہم تمہیں جنگ کا موقع دے دیں گے؟ جلال الدین نے اسی بارعب آواز میں جواب دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں صلح کا پرچم ہاتھ میں لے کر جا رہا ہوں، اور بحیثیت ایک جنگجو تم یہ تو جانتے ہی ہوگے کہ صلح کا پیغام لانے والوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ اگر تم مجھے اس طرح مار دو گے تو تم اندازہ بھی نہ کر سکو گے کہ اس جنگ میں فاتح کون تھا۔ سینکڑوں منگول سپاہی سانس روکے ہوئے اپنی اپنی کمانیں تانے اس ترک سردار کو ختم کرنے کے حکم کے منتظر تھے، لیکن چنگیز خان خاصی دیر تک جلال الدین کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، خوب، تو تم نے اپنی قوم سمیت ذلت کی موت مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی فوج میں واپس جاؤ اور اپنے آدمیوں کو میرا پیغام سنا دو۔ اب دوسری مرتبہ میں جب تم سے ملوں گا تو یا تم ختم ہو چکے ہوگے یا اپنی موت کی دعائیں مانگ رہے ہوگے۔ جلال الدین نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اپنے شہر کی طرف مڑ گیا تاکہ واپس جا کر چنگیز خان سے مقابلہ کی تیاری شروع کر سکے۔ اس کے اس فیصلے کی بڑی وجہ ان وحشی منگولوں کا راستہ روکنا تھا جو نوع انسانی کی ہلاکت پر کمر بستہ تھے۔ یہ منگول جب کسی شہر کو مسمار کر کے آگے بڑھتے تو اس کے نواح میں اناج کی جتنی فصلیں ہوتی انہیں بھی روند ڈالتے یا جلا دیتے تاکہ اگر کچھ لوگ ان کی تلوار کی زد سے بچ گئے ہوں تو فاقوں سے مر جائیں۔ گنج کے مقام پر جہاں انہیں طویل محاصرے کی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی تھی، انہوں نے شہر کے پیچھے دریا پر بند باندھ کر اس کا راستہ اس طرح بدلا کہ شہر کے مکانوں اور دیواروں کے ملبے تک اس کی زد میں آ گئے۔ دریائے جیہو کے رخ بدلنے کا واقعہ لوگوں کے لیے بہت حیران کن تھا۔ منگولوں کی اس جنگ کا مقصد بنی نوع انسان کا قتل عام تھا، اس لیے جلال الدین نے ایک فیصلہ کن مارکہ کا انتخاب کیا، ایسا فیصلہ کن مارکہ جو رہتی دنیا تک اس کی بہادری کی یادگار بن جائے۔ جلال الدین کے باپ علاؤ الدین کی عاقبت نااندیش فیصلوں کی وجہ سے سلطنت خوارزم کے کئی علاقے ہاتھ سے نکل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ جلال الدین نے بچی کھچی فوج کو پروان کے مقام پر جمع کیا اور تتاریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان میں ایک نئی روح پھونکی۔ ابھی شہر کے پھاٹک جلال الدین کے لیے پوری طرح کھل بھی نہ پائے تھے کہ چنگیز خان کے لشکر نے نہایت عیارانہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کو ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔